رافع جلدی سے تیار ہو کر آؤ، ہمیں چلنا ہے۔ بیراج مصروف سا بولتا اپنی فائل میں لگا ہوا تھا۔ پر کہاں جا رہے ہیں ہم؟ رافع نے ناسمجھی سے کہا تھا۔ آفس جانا ہے، آج میں اپنی بیوی سے ملوانا چاہتا ہوں، اپنے ورکرز کو۔ اب کوئی سوال جواب نہیں، 5 منٹ میں ریڈی ہو جاؤ۔ بیراج اس کا گال تھپک کر آگے بڑھ گیا تھا۔ رافع مسکراتے ہوئے تیار ہونے گئی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ رافعہ سفید رنگ کے نیٹ کی ڈریس میں، لائٹ میک اپ، کھلے بال، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بیراج اسے مسکراتا دیکھتا اس کی طرف آیا۔ بہت پیاری، خوبصورت، بس یہ بال باندھ دو، یہ صرف میرے سامنے کھلے اچھے لگتے ہیں، سمجھی؟ بیراج محبت سے بولتا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا پیچھے ہوا۔ رافعہ شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ بال باندھنے لگی۔ ماشاء اللہ، ہماری بچی بہت خوش ہے اپنے گھر میں، دریان بہت اچھا ہے، اس کا بہت اچھے سے خیال رکھتا ہے، بی جان خوشی سے بولی تھی۔ حیات صاحب، حمدان صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بچے باہر گئے ہوئے تھے۔ ماشاء اللہ، ہمیں بہت ڈر تھا انل کے لیے، لیکن اب تھوڑا سکون میں ہوں، وہ خوش ہے دریان کے ساتھ، اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے میری بچی کو۔ حیات صاحب کو تھوڑا ڈر ابھی تک تھا، زید سے ملنے کے بعد وہ روز ڈر ڈر کر سوتے تھے۔ ہماری بچی ہے ہی بہت پیاری، ماشاء اللہ سے سب کو اپنا کر دیتی ہے، خوش رہیں اپنے گھر میں۔ بات ہوئی ہے آپ لوگوں کی؟ حمدان صاحب مسکراتے ہوئے دعا دینے لگے تھے۔ جی، وہ لوگ آرام سے پہنچ گئے تھے، اب تو دریان بھی اپنے کام میں بزی ہے، انل سے دن میں ایک بار بات ہو جاتی ہے۔ حیات صاحب انل کو یاد کرتے ہوئے اداس ہو گئے تھے۔ اداس نہیں ہونا بھائی صاحب، ہماری بچی خوش ہے، بس اسے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہماری بی جان کو بھی انل کی بہت یاد آتی تھی، پر وہ چاہتی تھی کہ انل اپنا گھر چلانا سیکھ لے۔ جب بھی ان کی بات ہوتی ہے وہ بہت سمجھاتی ہیں اسے۔ حنان، وہ لڑکی بہت پیاری تھی نا، وہ کون ہے؟ ضافا نے جب سے انل کو دیکھا تھا اسے بہت پیاری لگی تھی وہ۔ میری ساس، مجھے کیا پتا کون ہے، میں نے خود تمہارے ساتھ دیکھا اسے، حنان نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ جانتے تو بہت کچھ ہو، بس مجھ سے چھپاتے ہو بہت کچھ راز، میں صرف تمہارے احسانوں کی وجہ سے چپ ہوں، ورنہ مجھے راز اگلوانا آتا ہے۔ ضافا نے آئی برو اچکاتے ہوئے کہا۔ تم میرے احسان کب سے ماننے لگی؟ تم میری ضافا ہی ہو نا؟ پکا دیکھوں، تم جو بھی ہو سچی سچی بتاؤ، میری بیوی کہاں ہے؟ بس ایک بار میرے بچے کو آنے دو، پھر تم اس کی جگہ لے لینا، میں کچھ نہیں کہوں گا، حنان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا۔ حنان، ایک تو اپن جب بھی تجھ سے پیار نرمی سے بات کرے تجھے عزت راس نہیں آتی، باڑ میں جاؤ تم اور تمہارے چھچورے ارمان۔ ہاں میری جنگلی بلی مذاق کر رہا تھا، تم تو کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہو۔ اچھا بابا سوری، آرام سے بیٹھو ورنہ درد ہوگا۔ ضافا غصے میں اسے مارنے لگی تھی جب حنان ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کی حالت دیکھتا اسے آرام سے اپنے پاس صوفے پر بٹھاتا، اپنے حصار میں لیتا پیار سے بولا تھا۔ یار تم رو رہی ہو، کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ حنان اسے روتا دیکھتا پریشانی سے بولا تھا۔ اکثر ضافا کو درد ہونے لگا تھا، اس کا 5واں مہینہ چل رہا تھا۔ تم کیوں آئے میری زندگی میں؟ مجھے نہیں پتا تھا میں اتنی اچھی زندگی جیوں گی، مجھے تم جیسے شوہر ملے گا، لڑائی محبت کرنے والا، میری اماں کا اتنا اچھا خیال رکھتے ہو، مجھے یہاں اتنے بڑے شہر میں لائے، میں کبھی زندگی میں اپنے گھر سے، گلی سے باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی، تم نے وہ سب کچھ دیا جو شاید مجھے کبھی نہ ملتا۔ ضافا کا آج دل بھر آیا تھا، اسے حنان سے عشق ہو گیا تھا، وہ اس سے لڑائی ضرور کرتی تھی کیونکہ اسے مزہ آتا تھا، اس کے ساتھ لڑائی کرنے میں، اس کی محبت دیکھتے ہوئے وہ خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی تھی۔ اس کی ماں سے ملنے کے بعد وہ حنان کو جب بھی دیکھتی اسے بہت پیار آتا تھا اس پر۔ اس کی ماں نے سمجھایا تھا اسے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیا کرو جس نے ہم غریب لوگوں پر اپنا رحم کیا، بے شک وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اچھا بس رونا بند کرو، مجھے میری جنگلی بلی بہت پسند ہے، یہ معصوم لڑکی نہیں سمجھی، تم تو میری محبت ہو، میرا عشق ہو، یہ سب تمہارا حق تھا۔ حنان اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کا ماتھا چومتا ہوا بولا تھا۔ حنان، تمہیں بیٹی چاہیے یا بیٹا؟ جو وہ رب نوازے اسی میں شکر ادا کروں گا، حنان نے مسکراتے ہوئے دل سے کہا تھا۔ پھر بھی تھوڑا بتاؤ نا، ضافا نے ضد کی۔ میں چاہتا ہوں پہلے بیٹی ہو،
اسے میں بہت لاڈ سے پالوں، اسے ایک بہت پیاری معصوم سچی لڑکی بناؤں، بالکل میری جیسی۔ حنان شرارت سے بولا تھا۔ حنان کیا میں اچھی نہیں ہوں، معصوم نہیں ہوں؟ اور مجھے بیٹا چاہیے بالکل میرے جیسا، بہادر، ہینڈسم، خوبصورت سا۔ ظافر نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔